آج ہم بات کریں گے ہندوستان کے پہلے عظیم حکمران کے بارے میں کہ جنہوں نے اپنے زور بازو پہ اپنی سلطنت قائم کی. صدیوں تک ان کی سلطنت قائم رہی اور صدیاں گزرنے کے بعد بھی تاریخ میں ان کے دور کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی. چندر گپت موریہ ہندوستان میں موریہ سلطنت کے بانی اور نند چندر خاندان کے فرد تھے، جو بعد میں جب جوان ہوئے تو موجودہ راجا سے ناراضگی کے سبب پنجاب کی طرف چلے گئے. وہاں پہنچ کر آپ کو عزت ملی اور آپ پنجاب اور سرحد کے غیر مطمئن قبائل کے سردار بن گئے. وہاں ان کی ملاقات چانکیہ سے ہوئی، جو بعد میں آپ کے وزیر بنے، اور ان ہی کی مدد سے آپ نے یونانی بالادستی کے خلاف بغاوت کی اور 1 سال کے اندر اپنی علیحدہ شاہی خاندان کی بنیاد رکھی. چندر گپت یونانی اثر کو زائل کرنے کے بعد مگدھ کی ریاست پہ حملہ آور ہوئے. اس جنگ میں آپ کو فتح ہوئی اور تاریخ ہند کا نیا دور شروع ہوا. یہ پہلے حکمران تھے جنہوں نے شمالی ہند کی تمام ریاستوں کو زیر کر کے ایک متحدہ حکومت کی بنیاد رکھی اور اپنی مملکت کو خلیج بنگال سے لے کے بحیرہ عرب تک وسیع کیا. انہوں نے اپنے 24 سالہ دور میں، جو کہ 322 قبل مسیح سے لے کے 298 قبل مسیح تک تھا، میں بہت بڑی جنگیں لڑیں، جن میں سب سے اہم جنگ سکندر کے سالار سلوکس سے لڑی. چندر گپت موریہ انتہائی جوانی کے عالم میں تخت نشین ہوا. اس وقت آپ کی عمر صرف 24 سال تھی، اور جس وقت آپ تخت سے اترے یا فوت ہوئے آپ کی عمر زیادہ سے زیادہ 50 سال ہوگی. اپنی زندگی کے تھوڑے سے عرصے میں آپ نے بڑے کارنامے سر انجام دیے. مقدونی فوجوں کو ہندوستان سے نکالنا، سلوکس نیکوٹار جو کہ سکندر اعظم کا سالار تھا کو کامل شکست دے کر ملک سے نکالنا، ایک زبردست فوج کا قیام عمل میں لانا آپ کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ نہایت احسن طریقے سے تمام سلطنت کا کنٹرول آپ کی نسل تک منتقل ہو گیا. سلوکس نے اپنے ایک سفیر کو چندر گپت موریہ کے دربار میں بھیجا، جس نے اس عہد کے حالات تفصیل سے بیان کیے ہیں. پاٹلی پتر کے بارے میں لکھتا ہے، یہ وہ شہر ہے جو موریہ سلطنت کا دارالحکومت تھا، جو کہ آج پٹنہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور انڈیا کا ایک شہر ہے. یہ شہر 9 میل لمبا اور 1.5 میل چوڑا تھا. اس کے گرد لکڑی کی مضبوط فصیل تھی، جس میں 46 دروازے تھے اور اس کے اوپر 500 برج تھے. فصیل کے باہر ایک وسیع کندک تھی جس میں دریا سون کا پانی بھرا ہوا تھا. شہر کے اندر چندر گپت موریہ کا محل تھا. تمام عمارتیں ایک وسیع میدان میں تھیں. موجودہ عہد کی طرح موریہ سلطنت میں بھی نیم فوجی حکومت تھی اور طاقت کا دار و مدار فوج پر تھا. انہوں نے اپنی فوج کے بل بوتے پر ہی اپنی حکومت قائم کی اور لوگوں کے دلوں پر اپنی حیت قائم رکھی. ایک بیان کے مطابق چندر گپت کی فوج میں 16 لاکھ پیادہ، 30,000 سوار اور 9,000 ہاتھی شامل تھے. اس عظیم فوج کی نگرانی ایک مجلس کے سپرد تھی جو 30 افراد پر مشتمل تھی، جو کہ مزید 6 ذیلی مجلسوں میں بٹی ہوئی تھی. ہر ذیلی مجلس کے سپرد فوج کا خاص حصہ تھا. پہلی امیر بحر کی ہمراہی میں بحری جنگ کے معاملات، دوسری بار برداری، سامان رست اور فوجی خدمات جس میں مختلف کاریگروں کو مہیا کرنے کی ذمہ داری، تیسری پیادہ فوج، چوتھی سوار فوج کا انتظام، پانچویں رتھوں کا انتظام، چھٹی ہاتھیوں کا انتظام سنبھالتی تھی. یہ فوجی نظام بظاہر مکمل تھا اور اس میں کوئی یونانی اثر پایا نہ جاتا تھا اور یہ قدیم ہندی نمونے پر مبنی فوج تھی. دارالحکومت یعنی پاٹلی پتر میں نظم و نسق کے لیے مجلس بلدیہ مقرر تھی، جس میں 30 آدمی شامل تھے اور محکمہ جنگ کی طرح 6 کمیٹیوں میں تقسیم تھی. بلدیہ کی پہلی کمیٹی صنعت و حرفت کے تمام معاملات کی نگرانی کرتی تھی اور غالباً مزدوری کی شرح کا تعین بھی اس کے ہاتھ میں تھا. اس کمیٹی کا کام یہ بھی تھا کہ وہ کاریگروں کی عزت نفس کا خیال رکھے، اس بات کا بھی خیال رکھے کہ ان سے اتنی ہی مزدوری لی جائے جتنی کہ حکومت نے ایک دن میں اجرت مقرر کی ہے. کاریگروں کو اس وقت شاہی ملازم سمجھا جاتا تھا اور اگر کوئی شخص کسی اعتبار سے ان کو نقصان پہنچاتا تو اس کی سزا موت ہوتی تھی. بلدیہ کی دوسری کمیٹی کے اختیار میں غیر ممالک میں رہنے والوں
اور مسافروں کے معاملات تھے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ باہر ممالک سے لوگ دارالسلطنت میں اس وقت آتے تھے اور موریہ سلطنت کے تعلقات دوسرے ممالک سے اچھے تھے۔ تیسری کمیٹی کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ اموات پیدائش کا باقاعدہ طور پر اندراج کرتی تھی۔ یہ اندراج اول حکومت کو اعداد سے باخبر رکھنے کے لیے اور دوسرے محاصل کے عائد کرنے میں آسانی کے لیے ہوا کرتے تھے۔ یہ محصول جس کا ذکر ہوا ہے سالانہ فی کس کے حساب سے کچھ رقم وصول کی جاتی تھی۔ چوتھی کمیٹی کے سپرد تجارت کے اہم معاملات تھے۔ یہ لوگ خرید و فروخت کا انتظام اور بندوبست کرتے تھے۔ سوداگر اجازت نامہ کے لیے محصول ادا کرتے تھے اور وہ سوداگر جو ایک سے زائد اشیاء کا بیوپار کرتا تھا دگنا محصول ادا کرتا تھا۔ پانچویں کمیٹی کا کام تھا دستکاروں کی دیکھ بھال کرنا۔ ایک عجیب و غریب قانون کے تحت نئے اور پرانے مال کو علیحدہ علیحدہ رکھا جاتا تھا اور اس کی خلاف ورزی کرنے والا سزا کا مستحق ٹھہرتا تھا۔ یہ قانون اس لیے تھا کہ پرانے مال کی خرید و فروخت پر پابندی تھی تا وقت کہ حکومت سے اجازت طلب کر لی جائے، تو حکومت اجازت کچھ شرائط پر دیتی تھی۔ اور چھٹی کمیٹی کا کام یہ تھا کہ فروخت شدہ مال سے ایک برائے نام محصول وصول کرے اور اس محصول سے چشم پوشی کرنے والوں کی سزا بھی موت تھی۔ اس قسم کے محصول کا رواج عام طور پر ہندوستان میں رہا ہے، لیکن اس سے چشم پوشی پر اتنی سخت سزا صرف چندر گپت موریہ کے دور میں ہی تھی۔ ہندوستان میں آبپاشی کا مناسب انتظام نہایت ہی اہم امر ہے، اور اس بات سے چندر گپت کی حکومت کی خوبی معلوم ہوتی ہے کہ اس نے ایک خاص محکمہ آبپاشی قائم کیا تھا جس کا یہ کام تھا کہ زمینوں کی پیمائش کرے اور پانی نالیوں کا ایسا انتظام کرے کہ ہر شخص کو مناسب مقدار میں پانی مل سکے۔ اراضی کی پیمائش سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پانی کا محصول ضرور لگایا جاتا ہوگا، اور نالیوں کے ذکر سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آبپاشی کا نظام باقاعدہ تھا۔ اس عہد میں اگر کسی سے کوئی جرم سرزد ہوتا تو بہت سخت سزا دی جاتی تھی۔ قطع عضو کی سزا پر ویسا ہی زخم لگایا جاتا تھا اور اس کے علاوہ اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا تھا۔ اگر زخمی کوئی کاریگر ہو جو شاہی ملازم ہوتا تھا تو اس جرم کی سزا موت ہوتی تھی۔ جھوٹی گواہی دینے کی جرم کی سزا ہاتھ اور پاؤں کا قطع کرنا تھا۔ کسی متبرک درخت کو گزند پہنچانا، فروخت شدہ مال پر بلدیہ کے محصول سے گریز کرنا اور شاہی جلوس میں جبکہ وہ شکار کے لیے جا رہا ہو دخل دینا کی سزا موت تھی۔ سڑکوں کا انتظام خاص محکمے کے افسروں کے ہاتھ میں تھا۔ ہر آدھے کوس کے فاصلے پر ستون تعمیر کیے گئے تھے تاکہ وہ فاصلے کی علامت اور نشان کا کام دے سکیں۔ چندر گپت موریہ کی حکومت ہندوستانی تاریخ میں سیاسی اتحاد کی پہلی مثال ہے۔ ان کے ذریعے قائم کی گئی موریہ سلطنت نے صدیوں تک ہندوستان کی سیاست اور معیشت پر اثر ڈالا۔ آج بھی چندر گپت موریہ کو ہندوستان کے عظیم ترین بادشاہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ چندر گپت موریہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عزم، تعلیم اور رہنمائی کے ذریعے ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ ان کی کہانی ہندوستان کی تاریخ میں ایک روشن باب ہے اور دنیا بھر کے رہنماؤں کے لیے ایک مثال ہے۔